روزمرہ کی زندگی میں نا ایک بہت ہی عام سا منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ مطلب تصور کریں کہ کوئی شخص سوشل میڈیا پر بیٹھا ہے اور اسکرین پر کسی قومی کامیابی کی خبر سامنے آتی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ کرکٹ ٹیم کی کوئی بڑی جیت ہو، یا کسی نوجوان طالب علم کی بین الاقوامی سطح پر کوئی شاندار کامیابی، یا پھر ملک کے معاشی حالات میں بہتری کی کوئی مثبت خبر ہو۔ اور ہونا تو یہ چاہیے کہ اس خبر پر بھرپور خوشی کا اظہار کیا جائے۔ بالکل، لیکن جیسے ہی ہماری نظر کامنٹس پر پڑتی ہے نا، تو ایک عجیب ہی منظر ہوتا ہے۔ مطلب چند سیکنڈز کے اندر ہی کچھ لوگ اس مثبت خبر کے اندر بھی کیڑی نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، کوئی کہے گا کہ جیت تو گئے لیکن فلانے کھلاڑی نے اچھا نہیں کھیلا۔ یا پھر یہ کہ خبر تو ٹھیک ہے لیکن پچھلے 10 سالوں میں جو نقصان ہوا اس کا کیا؟ مطلب آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم دراصل اسی رویے کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے سامنے محمد فاروق راشد کا ایک بہت ہی فکر انگیز تجزیہ موجود ہے، جی، جس کا عنوان ہے تنقید، انا اور حب الوطنی کا صحیح معیار۔ اور اس گفتگو کا ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ معاشرے میں تعمیری تنقید اور ہر وقت کی اس منفیت کے درمیان کیا فرق ہے، اور کیسے انسان کی ذاتی انا حب الوطنی جیسے خوبصورت تصور کو دھندلا دیتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہر اچھائی میں برائی نکالنا ہی سچائی اور شعور کی نشانی ہے؟ یہ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی معاشرے کی فکری حالت کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کے اس جائزے میں رویوں کی جس نفسیات پر ہم بات کر رہے ہیں وہ دراصل کسی بھی قوم کی فکری پختگی کو سمجھنے کے لیے نہایت اہم ہے۔ چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ مضمون کے مطابق اس عجیب سماجی رجحان کی جڑیں کافی گہری ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کے نزدیک اگر کسی بھی کامیابی کا ذکر کیا جا رہا ہو تو جب تک اس میں کسی پچھلی ناکامی یا کسی خامی کا تڑکا نہ لگایا جائے ان کی بات مکمل ہی نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ اسے اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ ذرائع میں یہ نشاندہی کی گئی ہے کہ ایک مخصوص طبقہ یہ سمجھنے لگا ہے کہ ہر مثبت بات کے ساتھ کسی نہ کسی کمزوری کا حوالہ دینا ہی اصل میں باشعور ہونے کی علامت ہے۔ یہ آخر کس قسم کی نفسیات ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ مضمون اس رویے کو سچائی یا شعور کا معیار ماننے سے بالکل انکار کرتا ہے۔ اچھا، تو پھر یہ ہے کیا؟ دیکھیں، اس کے مطابق یہ دراصل ایک نفسیاتی الجھن یا ایک نفسیاتی رد عمل ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ معاشرے میں کچھ لوگ لاشعوری طور پر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اگر وہ ہر بات میں نقص نکالیں گے یا ہر کامیابی پر کوئی نہ کوئی سوال اٹھا دیں گے تو وہ زیادہ پڑھے لکھے لگیں گے۔ بالکل، تو وہ دوسروں کی نظر میں زیادہ باشعور اور دانشور نظر آئیں گے۔ ان کو لگتا ہے کہ کسی چیز کی تعریف کرنا تو بہت عام سی بات ہے، ہر کوئی کر لیتا ہے، لیکن اس میں سے کوئی باریک سی خامی نکال کر سامنے رکھنا شاید ان کی ذہنی برتری کو ثابت کرتا ہے۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ یہ سارا کھیل خود کو دوسروں سے زیادہ عقل مند ثابت کرنے کا ہے؟ لیکن ذرا رکیے، کیا ایسا نہیں ہے کہ بعض اوقات حالات واقعی اتنے خراب ہوتے ہیں کہ انسان کے پاس سوائے شدید تنقید کے کوئی اور راستہ نہیں بچتا؟ کیا ہر قسم کی تنقید کو ہم صرف دانشورانہ برتری کی کوشش قرار دے سکتے ہیں؟ یہ بہت جائز سوال ہے، اور مضمون میں بھی اس فرق کو بڑی خوبی سے واضح کیا گیا ہے۔ دیکھیں، تنقید کرنا بلا شبہ شعور کی علامت ہے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے تنقید برائے تنقید کی۔ جب خامی نکالنا ایک عادت بن جائے، جب انسان کسی بھی مثبت چیز کو تسلیم کرنے کی صلاحیت ہی کھو دے، تو وہ شعور نہیں رہتا، وہ ایک ذہنی بیماری بن جاتی ہے۔ شعور کا تعلق تو ہمیشہ توازن سے ہوتا ہے، شدت پسندی سے نہیں۔ صحیح۔ اگر ایک شخص ایک سفید دیوار پر لگے ہوئے صرف ایک چھوٹے سے کالے دھبے کو ہی دیکھتا رہے اور پوری سفید دیوار کا انکار کر دے تو اسے ہم حقیقت پسندی نہیں کہہ سکتے۔ یہ سفید دیوار والی مثال واقعی بہت زبردست ہے، اور اسی توازن کے حوالے سے ذرائع میں اس بات پر بھی کافی زور دیا گیا ہے کہ معاشرے میں عام طور پر دو انتہائیں پائی جاتی ہیں۔ ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جو ہر چیز کو بالکل کامل اور بے نقص سمجھتا ہے۔ جی، ان کے نزدیک سب کچھ بہترین چل رہا ہے اور کوئی مسئلہ سرے سے موجود ہی نہیں۔ اور دوسری طرف وہ گروہ ہے جو ہر چیز کو مکمل طور پر ناکام قرار دیتا ہے۔ ان کے خیال میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا اور سب کچھ تباہ ہو چکا ہے۔ مضمون کے مطابق حقیقت ان دونوں انتہاؤں کے درمیان کہیں موجود ہوتی ہے۔ بالکل۔ دنیا کا کوئی بھی ملک یا معاشرہ نہ تو 100% کامل ہوتا ہے اور نہ ہی 100% ناکام،
اور اسی تناظر میں مضمون میں دنیا کی مضبوط اور ترقی یافتہ قوموں کی مثال دی گئی ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ قومیں جو آج اپنے پیروں پر کھڑی ہیں، وہاں کی خاص بات یہ ہے کہ وہ تنقید کو ریاست کی دشمنی نہیں سمجھتی اور نہ ہی حکومتی فیصلوں کی تعریف کو خوشامد کا نام دیتی ہیں۔ وہاں حقائق کو ان کی اصل حالت میں دیکھنے اور پرکھنے کا رواج ہے، مطلب جذباتیت کے بجائے حقیقت پسندی سے کام لیتے ہیں۔ اگر واقعی وطن سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس کی خوبیوں کو کھلے دل سے تسلیم کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی خامیوں کی نشاندہی بھی ہونی چاہیے۔ جی ہاں، لیکن ایک خاص طریقے سے۔ اور اسی طریقے یا توازن کی بات کرتے ہوئے مجھے بانی پاکستان محمد علی جناح کے ویژن کا وہ حوالہ یاد آ رہا ہے جو اس تجزیے میں دیا گیا ہے۔ انہوں نے اختلاف کو جمہوریت کی روح قرار دیا تھا۔ یہ سن کر تو لگتا ہے کہ اختلاف کرنا ایک بہت ہی مثبت اور تعمیری عمل ہے۔ اختلاف کرنا یقیناً ایک زندہ اور متحرک معاشرے کی علامت ہے، لیکن اس حوالے میں کچھ شرائط بھی شامل ہیں جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ قائد اعظم کے ویژن کے مطابق اختلاف ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ شائستگی، دلیل اور سب سے بڑھ کر قومی مفاد کا مقدم ہونا ضروری ہے۔ شائستگی اور دلیل۔ جی، اختلاف اگر ان شرائط کے ساتھ ہو، یعنی آپ تمیز کے دائرے میں رہیں، آپ کے پاس اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ٹھوس دلائل ہوں اور آپ کی نیت ملک کا فائدہ سوچنا ہو، تب تو وہ جمہوریت کی روح ہے، ورنہ وہ محض ایک شور شرابہ بن کر رہ جاتا ہے۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں نا، خاص طور پر ٹی وی شوز یا پھر سوشل میڈیا پر، کہ دلیل اور شائستگی تو اکثر غائب ہی ہوتی ہے۔ بس ایک دوسرے پر چیخنا، چلانا اور نیچا دکھانا باقی رہ جاتا ہے۔ اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جب تنقید سے یہ بنیادی شرائط غائب ہو جائیں اور اس کا مقصد اصلاح کے بجائے محض خود کو برتر یا دوسروں کو کمتر دکھانا بن جائے، تو وہ تنقید اپنی اصل اہمیت کھو دیتی ہے۔ وہ پھر تنقید نہیں رہتی۔ بالکل، مضمون میں بڑی صراحت سے بتایا گیا ہے کہ جب ایسا ہوتا ہے تو وہ عمل تنقید نہیں رہتا، بلکہ وہ ذاتی انا کی تسکین بن جاتا ہے۔ انا کی تسکین، جی۔ انسان صرف اس لیے بحث کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ ثابت کر سکے کہ اس کی سوچ اور اس کا نظریہ ہی حتمی سچ ہے۔ اس کا مقصد کسی خامی کو دور کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی انا کے بت کو بڑا کرنا ہوتا ہے۔ یہ انا کا پہلو بہت ہی دلچسپ ہے۔ ذرائع کے مطابق انا کو انسان کی شخصیت کا وہ خطرناک پہلو قرار دیا گیا ہے جو اکثر حق اور باطل کے درمیان ایک بہت مضبوط دیوار بن جاتا ہے۔ سچ کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات سچ بالکل سامنے ہوتا ہے، حقائق روزے روشن کی طرح عیاں ہوتے ہیں، لیکن انسان صرف اس لیے اس سچ کو رد کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس کے اپنے بنائے ہوئے بیانیے سے مطابقت نہیں رکھتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اسے ہم روزمرہ زندگی کی ایک عام سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ فرض کریں خاندان کے دو افراد کے درمیان کسی سیاسی یا سماجی مسئلے پر بحث ہو رہی ہے۔ ایک شخص نے برسوں سے ایک مخصوص بیانے کی حمایت کی ہے۔ صحیح۔ اب اگر اس کے سامنے کوئی ایسی مصدقہ اور سچی خبر آتی ہے جو اس کے اس پرانے بیانیے کو غلط ثابت کرتی ہو، تو اس کی انا اسے وہ سچ ماننے نہیں دے گی۔ وہ فوراً دفاعی پوزیشن میں آ جائے گا۔ جی، وہ خبر کے ذرائع پر شک کرے گا یا موضوع بدل دے گا۔ وہ سچ کو اس لیے نہیں جھٹلا رہا کہ سچ میں کوئی خامی ہے، بلکہ اس لیے جھٹلا رہا ہے کہ اسے ماننے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خود غلط تھا، اور انسان کی انا اسے اپنی غلطی ماننے سے روکتی ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑی نفسیاتی رکاوٹ ہے، اور کتنی عجیب بات ہے کہ بعض لوگ کوئی بھی مثبت بات سن کر فوراً اس کا منفی پہلو صرف اس لیے ڈھونڈتے ہیں تاکہ انہیں یہ تسلیم نہ کرنا پڑے کہ سامنے والے کی بات درست تھی۔ اور اس کا معاشرے پر مجموعی اثر بہت تباہ کن ہوتا ہے۔ وہی میں سوچ رہا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یہی وہ رویہ ہے جو معاشرے میں تلخی اور دوریاں پیدا کرتا ہے۔ جب افراد حقیقت کو تسلیم کرنے سے زیادہ اپنی سوچ اور اپنے نظریے کی برتری ثابت کرنے میں لگ جائیں، تو پھر معاشرے میں مکالمے کی جگہ بحث، ضد اور ہٹدھرمی لے لیتی ہے، اور قومی وحدت کو نقصان پہنچتا ہے۔ مضمون میں واضح کیا گیا ہے کہ یہ طرز عمل قومی وحدت کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جب ہر شخص اپنی انا کو ہی سچائی کا واحد معیار بنا لے گا، تو پھر کوئی مشترکہ قومی سوچ، کوئی ایک منزل پروان چڑھ ہی نہیں سکتی۔ لوگ مسائل کا حل تلاش کرنے کے بجائے صرف اپنی انا کی حفاظت کے مورچوں میں بیٹھے رہتے ہیں۔
یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم اس طرح کی تلخ بحثوں، ضد اور انا کے ٹکراؤ کی بات کرتے ہیں تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے کرتے اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ سامنے والے کی شہریت، اس کی حب الوطنی یا اس کے ملک سے وفادار ہونے پر ہی سوال اٹھا دیتے ہیں۔ جی، یہ بہت عام ہو گیا ہے۔ کسی نے ایک حکومتی پالیسی سے اختلاف کیا اور جواب میں اسے کہہ دیا گیا کہ تم تو اس ملک کے خیرخواہ نہیں ہو۔ ذرائع میں اس حوالے سے ایک بہت ہی اہم اور واضح فرق بیان کیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک انتہائی کلیدی فرق ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مضمون میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ کسی کی رائے، کسی کی سیاسی پسند یا کسی کے نظریے سے اختلاف کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اس کے پاکستانی ہونے پر سوال اٹھا دیا جائے۔ کیونکہ وہ تو ایک قانونی حق ہے۔ بالکل، پاکستانی ہونا ایک قانونی شناخت ہے جو شہریت سے جڑی ہے۔ ریاست نے ایک بار جو شناخت دے دی ہے اس پر تو بحث کی ہی نہیں جا سکتی۔ حق تنقید ہر اس شہری کو حاصل ہے جو اس ریاست کا حصہ ہے۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر کسی کو تنقید کا حق حاصل ہے تو پھر خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ کیا ہر قسم کا رویہ قابل قبول ہے؟ یہیں پر وہ باریک لکیر آتی ہے۔ شہریت اور حق تنقید اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ اس تنقید کے پیچھے رویہ کیا ہے۔ رویہ تعمیری ہے یا تخریبی؟ مفاد کے لیے مفید ہے یا مضر؟ مضمون یہ استدلال پیش کرتا ہے کہ ایک شخص قانونی طور پر تو 100% ملک کا شہری ہو سکتا ہے، مگر اگر اس کا طرز عمل معاشرے میں مسلسل نفرت، انتشار، مایوسی اور جھوٹ پھیلا رہا ہو تو اس کی قانونی شناخت پر تو نہیں، لیکن اس کے طرز فکر پر ضرور سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ یعنی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تنقید کرنے والا کون ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کی تنقید معاشرے کے ساتھ کر کیا رہی ہے۔ یہ بات بہت وضاحت سے سمجھ آ رہی ہے کہ شناخت ایک قانونی چیز ہے، لیکن کردار اور طرز فکر ایک اخلاقی چیز ہے۔ بالکل، اور اسی بنیاد پر ذرائع میں حب الوطنی کے صحیح معیار کی ایک بہت ہی جامع تعریف پیش کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس تعریف کے مطابق اصل حب الوطنی یہ ہے کہ انسان اپنے ملک اور معاشرے کے لیے دل سے خیر چاہے۔ جب کوئی بھی قومی کامیابی ملے، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہو، تو وہ اس پر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے خوش ہو، اور اگر کوئی ناکامی ہو جائے، کوئی سانحہ ہو جائے، تو وہ اس پر طنز کرنے یا خوشیاں منانے کے بجائے سنجیدگی سے فکر کرے۔ اور اس میں ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ مثبت پیش رفت کو کھلے دل سے تسلیم کیا جائے، اور جو منفی پہلو یا خامیاں ہیں ان کی اصلاح کے لیے حکمت، دلیل اور شائستگی سے بات کی جائے۔ جی، اور مضمون میں ایک بہت ہی سخت لیکن سچی بات کہی گئی ہے کہ سیاسی وابستگی کو قومی وحدت پر قربان نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل یہ کتنا عام رجحان بن چکا ہے کہ لوگ اپنی سیاسی پسند یا ناپسند کی اینک پہن کر پورے ملک کی کامیابیوں یا ناکامیوں کو تولتے ہیں۔ بالکل، اگر ان کی پسندیدہ سیاسی جماعت کے دور میں کوئی کام ہو تو وہ 100% درست ہے، اور اگر کسی مخالف کے دور میں وہی کام ہو تو وہ 100% غلط ہے۔ یہی وہ طرز فکر ہے جو معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ یہ سیاسی وابستگی اور قومی مفاد کا ٹکراؤ تو واقعی ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تنقید کا اصل مقصد محض کسی سیاسی مخالف کو نیچا دکھانا یا اس کی ناکامی پر بغلیں بجانا ہو تو پھر گفتگو میں دلیل نہیں رہتی، زبان میں تلخی آ جاتی ہے۔ جی، لہجے میں تحقیر اور طنز شامل ہو جاتا ہے، اور انداز میں ایک واضح نفرت جھلکنے لگتی ہے۔ ذرائع نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر تنقید کا مقصد واقعی اصلاح ہو، بہتری لانا ہو، تو اس میں یہ منفیت اور زہر نہیں ہوگا۔ اصلاح کی نیت سے کی گئی بات میں ہمیشہ ایک دردمندی ہوتی ہے۔ بالکل، اور جب یہ دردمندی ختم ہو جاتی ہے تو معاشرے کی اجتماعی سوچ کو بہت گہرا نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یہ ساری باتیں جو ہم نے تنقید، انا کے خول، شہریت کے تصور اور طرز فکر کے حوالے سے کی ہیں، یہ سب عام سننے والوں کے لیے اور خاص طور پر معاشرے کے مستقبل کے لیے کیوں اتنی اہم ہیں؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ذرائع میں اس بات پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ اس مسلسل منفی بیانیے کا، ہر وقت کی اس تنقید و طنز کا نئی اور نوجوان نسل پر کیا اثر پڑتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو پریشان کرنا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس پورے جائزے کا شاید سب سے حساس اور ضروری حصہ ہے۔ مضمون نے نہایت صراحت اور فکر مندی کے ساتھ
یہ بیان کیا ہے کہ جب معاشرے کی فضا میں ہر طرف ایک مسلسل منفی بیانیہ تیر رہا ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا نکلتا ہے؟ جب ہر کامیابی کو کسی نہ کسی طرح ناکامی ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو اور ہر بہتری کو دھوکہ یا فریب قرار دیا جا رہا ہو تو اس کا سب سے گہرا، براہ راست اور تباہ کن اثر نئی نسل کے ذہنوں پر پڑتا ہے۔ نوجوان جو ابھی زندگی شروع کر رہے ہیں، جب وہ اپنے چاروں طرف صرف مایوسی، ناکامی اور تنقید کی آوازیں سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں اپنے مستقبل کے حوالے سے ایک گہری مایوسی جنم لیتی ہے۔ اور ظاہر ہے جب نوجوان مایوس ہوں گے تو وہ اس معاشرے میں کچھ تعمیر کرنے کے بجائے اس سے دور بھاگنے کی کوشش کریں گے، جسے ہم عام زبان میں برین ڈرین بھی کہتے ہیں، کہ قابل لوگ مایوس ہو کر راہیں جدا کر لیتے ہیں۔ بالکل، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، جیسا کہ مضمون میں بھی اشارہ کیا گیا ہے، کہ مایوس قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی۔ کوئی بھی بڑی عمارت، کوئی بھی عظیم قوم مایوسی اور تحقیر کی بنیاد پر کھڑی نہیں کی جا سکتی۔ یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ قوموں کی تعمیر، ان کا مستقبل اور ان کی ترقی ہمیشہ امید، باہمی اعتماد اور ایک دوسرے پر بھروسے کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے۔ تعمیری تنقید اس سفر میں رہنمائی کرتی ہے، لیکن طنز اور ہر وقت کی کیڑے نکالنے کی عادت اس سفر کو وہیں روک دیتی ہے۔ یہ بات سن کر واقعی دل میں ایک عجیب سی کسک پیدا ہوتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جانتا یا نہ جانتا طور پر اپنے رویوں، اپنی سوشل میڈیا پوسٹس اور اپنی روزمرہ کی گفتگو سے اپنی ہی اگلی نسلوں کو ایک اندھیری مایوسی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ بالکل، لیکن چلیں اس کا ایک عملی پہلو دیکھتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ واقعی اس منفی سوچ کا بری طرح شکار ہو چکے ہیں، جو ہر مثبت بات میں کوئی نہ کوئی جرم، کوئی نہ کوئی سازش یا خامی تلاش کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کیا معاشرے کو ان سے لڑنا چاہیے؟ کیا انہیں تنہا کر دینا چاہیے؟ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، اور مضمون نے اس کا جواب انتہائی پختگی اور نفسیاتی گہرائی کے ساتھ دیا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس کے مطابق ایسے افراد جو ہر وقت منفیت پھیلاتے ہیں، ان سے نفرت کرنے یا ان پر غصہ کرنے کے بجائے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے ذہنی پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مطلب ہمدردی سے کام لیں؟ جی، آخر وہ اس تلخ نہج تک کیسے پہنچے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ماضی کے کسی انتہائی تکلیف دہ ذاتی تجربے سے گزرے ہوں جس نے ان سے امید چھین لی ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ معاشرے کی کسی گہری ناانصافی، کسی ظلم کا شکار ہوئے ہوں جس نے ان کے اندر یہ کڑواہٹ اور غصہ بھر دیا ہو۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور سیاسی وابستگی کا بھی تو عمل دخل ہوتا ہے نا؟ بالکل، بعض اوقات شدید قسم کی سیاسی وابستگی اور مسلسل ملنے والی مخصوص معلومات نے ان کی سوچ کے دائرے کو اس حد تک محدود کر دیا ہوتا ہے کہ انہیں اس سے باہر کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ یعنی بات صرف سطحی رویے کی نہیں ہے، بلکہ اس رویے کے پیچھے چھپی ہوئی کسی ممکنہ چوٹ، کسی محرومی یا کسی شدید نظریاتی قید کی بھی ہے۔ اور ذرائع کے نزدیک اس دوری کو ختم کرنے کا واحد اور مؤثر حل مکالمہ ہے۔ جی، بات چیت بہت ضروری ہے۔ مکالمہ ہی وہ واحد راستہ ہے جو مختلف خیالات رکھنے والے دلوں کو قریب لا سکتا ہے اور فاصلے مٹاتا ہے۔ جب ہم غصے کے جواب میں غصے اور طنز کے جواب میں طنز کا اظہار کرتے ہیں تو ہم دراصل ان دوریوں کو مزید بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک اونچی آواز کو دوسری اونچی آواز سے نہیں دبایا جا سکتا۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ ایک ایسا رویہ ہے جس کو اپنانے کے لیے معاشرے کے باشعور افراد کو بہت زیادہ تحمل، صبر اور ظرف کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ یقیناً، اور یہی ظرف اور برداشت کسی بھی پختہ اور باشعور قوم کی اصل نشانی ہے۔ جب ہم اس سطح پر آ کر سوچنے لگتے ہیں کہ ہر منفی بات یا تلخ رویے کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرک ضرور موجود ہے، تو ہم اس منفیت کا مقابلہ نفرت یا گالی سے کرنے کے بجائے دلیل، ہمدردی اور شائستگی سے کرتے ہیں۔ یہی اصل خوبصورتی ہے۔ زیر بحث مضمون ہمیں محض تنقید کرنے کے آداب نہیں سکھا رہا، بلکہ اگر گہرائی میں دیکھا جائے تو یہ ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے، ایک دوسرے کے زخم سمجھنے اور ایک ساتھ مل کر آگے بڑھنے کا راستہ دکھا رہا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کسی بھی قسم کے نظریاتی یا سیاسی اختلاف کو ذاتی دشمنی میں بدلنے سے روکنا ہمارے اپنے اور ہمارے معاشرے کے مستقبل کے لیے کتنا ناگزیر ہے۔ تو اگر ہم اپنی اس طویل اور فکر انگیز گفتگو اور محمد فاروق راشد کے اس تفصیلی تجزیے کا نچوڑ نکالیں
تو ساری بحث یہاں آ کر ٹھہرتی ہے کہ ایک قانونی شناخت کے طور پر ریاست کے شہری ہونے کا حق تو قانون اور آئین سے مل جاتا ہے، لیکن ایک مفید اور تعمیری شہری ہونے کا معیار انسان کے کردار، اس کے روزمرہ کے رویے اور اس کی نیت سے طے ہوتا ہے۔ بالکل، نیت سب سے اہم ہے۔ تنقید معاشرے کے لیے آکسیجن کی طرح ہے، یہ بالکل ہونی چاہیے۔ اس کے بغیر تو حکومتی اور سماجی نظام جمود کا شکار ہو کر سڑ جائے گا، لیکن بنیادی شرط یہ ہے کہ نیت تخریب کی نہیں بلکہ اصلاح کی ہو۔ اسی طرح جو چیز اچھی ہے اس کی تعریف بھی کھلے دل سے ضرور ہونی چاہیے تاکہ اچھے کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہو، لیکن وہ تعریف بھی اس حد تک ہو کہ حقیقت مسخ نہ ہو اور وہ خوشامد کی شکل اختیار نہ کر لے۔ توازن ہی وہ واحد پل ہے، وہ واحد راستہ ہے جس پر چل کر ایک منتشر ہجوم ایک مضبوط، باوقار اور متحد قوم میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور اس پورے جائزے کا اختتامیہ جو مضمون میں بیان ہوا ہے واقعی کمال درجے کی بصیرت رکھتا ہے۔ پوری بحث کو سمیٹتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ اگر کسی معاشرے نے محض انا کو سچائی کا اور حب الوطنی کا معیار بنا لیا تو وہ معاشرہ ٹکڑوں میں بٹ جائے گا، تقسیم ہو کر کمزور پڑ جائے گا۔ بہت خوبصورت بات۔ لیکن اگر اسی معاشرے نے انصاف، دلیل اور توازن کو اپنا معیار بنا لیا تو وہ سنور جائے گا۔ یہی توازن سچائی کا وہ اصل پیمانہ ہے جس پر ہمیں ہر روز، ہر لمحہ اپنے ذاتی اور اجتماعی رویوں کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ واقعی یہ بہت گہری اور سنجیدہ حقیقت ہے۔ اس تفصیلی جائزے کو ختم کرنے سے پہلے اس پوری گفتگو اور ذرائع سے ملنے والے ان تمام خیالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔ وہ کیا؟ روزمرہ کی زندگی میں، خاص طور پر آج کی اس ڈیجیٹل دنیا اور سوشل میڈیا کے دور میں بحث کرتے ہوئے، جہاں ہر شخص کے ہاتھ میں ایک سمارٹ فون ہے اور اپنی بات فوراً لاکھوں تک پہنچانے کا پلیٹ فارم موجود ہے، جی، کیا کبھی یہ سوچا گیا ہے کہ جو الفاظ اسکرین پر ٹائپ کیے جا رہے ہیں، کسی تصویر یا خبر کے نیچے جو کامنٹ کیا جا رہا ہے، وہ واقعی معاشرے کی کسی اصلاح کا ذریعہ بن رہے ہیں، یا وہ صرف اور صرف کسی غیر محسوس اندرونی ذاتی انا کی تسکین کا ایک وقتی اوزار ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر تنہائی میں بیٹھ کر اور کی بورڈ پر انگلیاں رکھنے سے پہلے ہم سب کو بہت گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔